ایک ٹی وی پروگرام ایک چینل پہ 2 اینکرز ایک ساتھ بیٹھے تھے. میں نے کہہ دیا کہ بھائیلا برادرز مجھے ملے تھے, ایک بھائی ملا تھا مجھے نیو یارک میں اس واقعے کے بہت بعد, اور میں نے کہا دیکھیں ہم ایک باہر ملک میں جو آپ کے خیال میں آزاد ہے, وہاں کسی کا بھی ڈر و خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایم کیو ایم کے لوگوں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے تو آپ مجھے کم از کم پرائیویٹلی بتا دیں تاکہ میں بھی اس سمت میں پھر وہاں جا کے آپ کی مدد کروں, کیونکہ آپ کو تو ملک چھوڑنا پڑا, آپ کی تو فیکٹری بند ہو گئی, آپ تو واپس نہیں آ سکتے. آپ پر کیس بن گیا تھا شروع میں جو کہ شاید وہ بھی اس لیے واپس کیا رؤوف صدیقی صاحب نے کیس جا کے ایف آئی آر لانچ کی تھی؟ دیکھیں رؤوف صدیقی منسٹر تھے, ایم کیو ایم گورنمنٹ میں تھی, پیپلز پارٹی, تینوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہوگا نا کہ لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس وقت تو کسی کو قربانی کا بکرا بنانا ہے تو انہوں نے بھائیلا برادرز پر ڈال دیا کہ یہ ایکسیڈنٹل ہوا, انہوں نے ایگزٹ ڈورز نہیں کھلے رکھے تھے, کہیں نہ کہیں سے راستہ ہونا چاہیے تھا. اس میں لکھا ہوا ایمرجنسی ایگزٹس تھے, ایک ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا جو کہ انہوں نے بارشوں کی وجہ سے ویئر ہاؤس میں بند کیا ہوا تھا. وہ کلیریفیکیشن ان کی ہے کہ ان کے اوپر نہیں بنتا. یہ رؤوف صدیقی صاحب جو کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام کہیں پہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ بھی ایکس منسٹر سے ہے اور انفلوئنشل منسٹر, اس وقت وہ انفلوئنشل تھے اور یہاں پہ رؤوف صدیقی صاحب کی بات ہی کر رہے ہیں. دیکھیں نام اگر نہیں ہے جی, پہلی بات تو یہ بھی تو غور کریں نا کہ 5 سال کے انتظار کے بعد یہ پبلک ہوا ہے. اب اس میں اگر میرے ایم کیو ایم کے جو ساتھی جن سے ابھی میں الگ ہوں وہ یہ کہہ دیں کہ ہمارے کسی کا نام نہیں ہے, لیکن ہمارے ضمیر پر ایک بوجھ تو ہے نا, ہمیں بھی اس میں کہیں نہ کہیں کوئی رسپانس تو دینا ہے, اور ہمیں تو کھل کے کہنا ہے کہ جو بھی ہو, انفلوئنشل منسٹر ہو, اس کے اوپر کوئی اور انفلوئنشل ہو یا کوئی سائیڈ میں بھی ہو, اگر کوئی بھی بل واسطہ یا بلا واسطہ اس ایکٹ میں ملوث رہا ہے اور یہ انسانی وحشت کو اس میں دخل ہے تو پھر اس جی آئی ٹی کی بیس پہ کم از کم اب مقدمے بن جانے چاہیے, ایف آئی آر کٹ جانی چاہیے, عدالتوں میں معاملہ چلنے چاہیے, اور جو بھی ملزم ہے یہ ابھی ثابت نہیں ہو رہا ان ساری چیزوں سے, انہیں اپنے دفاع کا بھی حق. اس میں تو آرٹیکل 10A میں فیئر ٹرائل کا, مجھے معلوم تھا آپ فیئر ٹرائل کی بات کریں. فیئر ٹرائل 8 سال بہت نہیں ہوتے فیئر ٹرائل کے لیے. کہاں 8 سال ٹرائل کا, یہ ٹوٹل 2012 سے لے کے 20 تک. نہیں تو ٹرائل ہی نہیں ہوا نا, ایف آئی آر میں تو کسی کو نومینیٹ ہی نہیں کیا گیا. یہ تو ہائی کورٹ نے ایک جی آئی ٹی کے نتیجے میں ایک بیان آ گیا, کسی رضوان قریشی نے کہا کہ رحمان بھولا کو میں نے یہ کہتے سنا تو یہ سب کھلا ہے, ورنہ رحمان بھولا کے بھی ضمانت ہوئی تھی کسی کیس میں, رضوان قریشی کی بھی ضمانت ہو گئی. تو بھائی رضوان قریشی کی ضمانت کیسے ہوئی اگر وہ کسی جی آئی ٹی میں یہ بیان دے رہا ہے کہ اس نے بلدیہ ٹاؤن فائر انسیڈنٹ جو فیکٹری کیس ہے اس میں سنا تھا. تو میں اسی لیے ان چیزوں میں نہیں جا رہا کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں پھر کنفیوژن ہو جائے گا. تو میں کنفیوژن نہیں, تو 8 سال میں لیکن میں آپ سے جواب تھوڑا سا اس پہ بات کروں گی, آپ تھوڑا سا سمجھیں. ٹھیک ہے, میں اسی پہ آپ سے بات کروں گی. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو ہے ڈفرنٹ پروگرامز میں یہی بات کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ فیئر ٹرائل کا سب کو حق ہے کیونکہ ایز پر دی کانسٹیٹیوشن ایز پر دی لا بھی یہی بات درست ہوتی ہے. لیکن 8 سال کے اس پروسیجر میں کیوں, کیا کہیں پہ لکوناز موجود تھے, کیا تھا؟ ساتھ ہی ساتھ رحمان بھولا کے حوالے سے اصغر بیگ اور جو باقی ماجد بیگ ہیں, ان تمام تر جو کیریکٹرز ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس انسائیڈ نیوز.